السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 27 تک ہم پڑھ چکے تھے، تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 28۔ تو بغیر کسی توقف کے ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لفظی ترجمے کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں، تو دوبارہ میں نہیں بتاؤں گا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، قل کہہ دیجئے، لازواجک، لام کا لفظی معنی تو ویسے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جب اس کا مفہوم بیان کریں گے پورے کا، تو پھر لام کا معنی کو آ جائے گا۔ لام کا معنی کو، ازواج یہ زوجتن کی جمع ہے بیویاں، کاف معنی آپ کی یا اپنی ترجمہ کر لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، ان کا معنی اگر، کنتن اس کا معنی اب ہو کر لیں۔ ویسے تو یہ کنتن افعال ناقصہ میں سے ہے، افعال ناقصہ۔ اب یہ افعال ناقصہ کیا ہوتے ہیں، افعال کی اور کون سی قسمیں ہیں، اس کا تعلق عربی گرامر کے ساتھ ہے، تو وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کی وضاحت کروں، تو چونکہ اس کا ماقبل اور مابعد کی وضاحت بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو سمجھنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے میں وضاحت کے لیے ہر لفظ کا معنی الگ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، ورنہ تریدنا کا معنی ہی تم چاہتی ہو ہے، تم چاہتی ہو، یہ معنی تریدنا کا ہے، تو میں ہو والا معنی کنتنا کا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تریدنا کا معنی تم چاہتی، کنتنا معنی ہو، اگر تم چاہتی ہو الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، دنیا کی زندگی، وزینتہا، واو کا معنی اور، زینتہا اور اس کی زینت، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، فتعالینا، فا کا معنی تو، پس تعالینا تشریف لے آؤ، آ جاؤ، امتعکن، امتع میں نفع دے دوں، کنہ تمہیں، واسرحکن، واو کا معنی اور، اسرح رخصت کر دوں، کنہ تمہیں، سراحن رخصت کرنا، جمیلاً اچھی طرح، اور میں رخصت کر دوں تمہیں اچھی طرح رخصت کرنا، یہ جو ہے اس کا مفعول مطلق ہے اسرح فعل کا، اور میں تمہیں اچھی طرح رخصت کر دوں۔ اس کا ترجمہ پھر دیکھ لیتے ایک مرتبہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، فتعالینا تو آ جاؤ، امتعکن میں تمہیں نفع دے دوں، میں تمہیں سامان دے دوں، واسرحکن اور میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحا جمیلا اچھی طرح رخصت کرنا۔ اس کا ویسے معنی یہی بنتا ہے، اور میں تمہیں رخصت کر دوں، اچھی طرح رخصت کرنا، لیکن آپ اس کا مفہوم اتنا بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ میں تمہیں اچھی طرح رخصت کر دوں۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ غزوہ احزاب کے بعد اسی طرح بنو قریظہ ہوا، بنو قریظہ کے خلاف مسلمانوں نے محاصرہ کیا، ان کے اس کا جو سورۃ الاحزاب کا شان نزول تھا اس کے اندر، یا سورۃ الاحزاب، غزوہ احزاب کا جو مختصر واقعہ تھا میں نے شروع میں بتایا تھا، اس کے اندر میں نے ذکر کی تھی کہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا، بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، اور پھر جواباً اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ آیا کہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو بنو قریظہ کے خلاف مسلمانوں نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، اور تقریباً 25 دن محاصرہ رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا، اور جو ان کی عورتیں بچے تھے ان کو غلام بنا لیا، اور ان کا جو مال وغیرہ تھا سب کچھ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسی طرح اور اس کے بعد غزوات ہوئے تو مسلمانوں کے پاس آسودگی آ گئی، خوشحالی آ گئی۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کی جو عورتیں ہیں وہ بڑے اچھے لباس پہنتی ہیں، اور اب تو خوشحالی بھی آ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے خرچے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ میری بیویاں مجھ سے خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں، زیادہ خرچے کا۔ دنیا کی اصل میں بات یہ نہیں تھی کہ انہیں اپنی ضرورت ان کی پوری نہیں ہو رہی تھی، یا اپنی ضرورت سے بڑھ کر کے انہوں نے مطالبہ کیا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ متاثر ہو گئیں قیصر و کسریٰ کی عورتوں سے، اور یہ کہنے لگیں، یا رسول اللہ، ان کی بیویاں اچھے لباس پہنتی ہیں تو ان کا
ان کا جو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے وہ ذرا اچھا ہے تو ہمارے بھی خرچے میں اضافہ فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھا کہ جو ازواج النبی ہیں کہ میری بیویاں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں کس سے؟ کفار کی عورتوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ میں 1 مہینے تک اپنے گھر میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ازواج النبی کے گھر نہیں آئے اور جو ہے پھر ایک طرف علیحدہ ہو گئے۔ پھر ایک اس پر تفصیلی واقعہ ہے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تنہا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کی ہوئی تھی، مشہور یہ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ صرف افواہ تھی، حقیقت سے تعلق نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عمر نے جا کر جو رسول اللہ سے یہ بات پوچھی، استفسار فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں دروازے میں ٹھہر کے لوگوں کو بتایا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو کہیں کہ آپ کے سامنے اب 2 صورتیں ہیں، 2 راستے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ تم دنیا کی عورتوں سے متاثر جس طرح ہو رہی ہو اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، دنیا میں آسودگی اور خوشحالی چاہتی ہو، دنیا کی آسائشیں اور آرائشیں چاہتی ہو، یا تو ایسے کرو پھر اگر یہ سارا کچھ چاہتی ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے لو اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اچھی طرح رخصت کر دیں گے۔ اور یہ جو امتعکن کا لفظ ہے یہاں پر ایک طلاق کی صورت کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ جب شرعی صورت کے اندر طلاق واقع ہوتی ہے تو وہاں پر ایک تو آج کل کے دور میں ہمارے معاشرے میں جو طلاق کا ریشو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے کہ لوگ اپنی انا کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں، یا اپنی کسی ذاتی خواہش کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے چند محدود چیزیں بتائی ہیں جن کی وجہ سے عورت کو طلاق دی جا سکتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جائز چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اگر جب جائز بھی ہو جاتی ہے طلاق دینا کسی صورت کے اندر، اس وقت بھی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے طلاق والا معاملہ۔ تو اس وقت جب طلاق دی جاتی ہے تو اس کو کچھ لباس جوڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں عورت کو، مطلقہ کو جس کو طلاق دی جاتی ہے، تو اس وقت یہ اس امتعکن کا لفظ اس کی طرف وضاحت کر رہا ہے۔ اصل میں یہ جو مسائل ہیں ان کا ذرا تفصیل ہے، تو اس لیے میں صرف اتنی بات بتا رہا ہوں جو آیت سے متعلقہ ہو، بس آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یا تو تم اگر زیب و زینت چاہتی ہو تو ایسے کرو، رسول اللہ سے طلاق لے لو اور کچھ مال و متاع ان سے لے لو، پھر تمہاری مرضی ہے جیسے زندگی گزارو، زندگی گزر بسر کرو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم اللہ کی جو ہے اللہ کو چاہو، اللہ کے رسول کو چاہو، آخرت کی زندگی کو ترجیح دو۔ اس کا ذکر دوسری آیت میں آ رہا ہے، تو صرف پہلی آیت کے اندر ان کا جو 1-2 اختیار تھے، پہلے اختیار کو یہاں پر تک بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ ان کو طلاق نہیں ہونی، نہ ان کو رسول اللہ نے طلاق دینی ہے، نہ یہ چاہتی ہیں طلاق، صرف سمجھانا اور تنبیہ کرنا مقصود تھا اور بتانا مقصد تھا، وضاحت مقصود تھی، وہ آگے آ جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، فتعالینا تو آ جاؤ، میں تمہیں نفع دے دوں، میں تمہیں سامان دے دوں اور میں تمہیں اچھی طرح رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَإِن كُنتُنَّ، واو کا معنی اور، ان معنی اگر، کنتن اس کا معنی ہو، تریدنا تم چاہتی، اور اگر تم چاہتی ہو جیسے یہاں پر مانا گیا تھا، اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، والدار الآخرہ اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ پس بے شک اللہ نے اعدہ تیار کر رکھا ہے، للمحسناتی نیکوکار عورتوں کے لیے، منکن تم میں سے من من سے، کن من تم میں سے نیکوکار عورتوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ نے اجرن عظیما، اجر عظیم۔ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کی زندگی کو، پس بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے نیکوکار عورتوں کے لیے اجرن عظیمہ، اجر عظیم۔ اب یہ دوسرا اختیار تھا، یا تم دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت کی زندگی کو ترجیح دو، عقبہ کو ترجیح دو، آخرت میں ملنے والی آسائش، آرائش، آخرت میں ملنے والی جو سہولیات ہیں ان کو دنیا کی سہولتوں پر ترجیح دو، تو پھر یہ ہے، پھر یاد رکھو کہ پھر جب تم یقیناً جب تم اعمال کرو گی تو ان اعمال پر اللہ تعالیٰ نے پھر نیکوکار عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور پھر دوسری ازواج کو بھی بتایا کہ یہ آیتیں اتری ہیں، اب تمہاری مرضی ہے۔
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے بغیر جو ہے کسی تأمل کے، بغیر دیر کیے سب نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ ہم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتی ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے نکاح کیا وہ کوئی عام عورتیں نہیں تھیں، وہ کوئی دنیا کی طالب نہیں تھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی کے واسطے سے پوری امت کے مسئلے کو حل فرما دیا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والی اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے تو اس کا جواب موجود ہونا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اکثر ایسے ہے کہ کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی صورت پیش آئی، کوئی قرآن کی آیت اتری، اصل میں وہ صرف جو آیت ہوتی ہے وہ ایک واقعے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہوا ہوتا ہے اس آیت کے اندر، پھر قیامت تک جب بھی کوئی ایسی صورت پیش آئے گی وہ اصول وہاں پر لاگو ہوگا۔ تو یہاں پر یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بیان فرمائی ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اب یہاں پر دو آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا، جو اختیار دیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی۔ یا نساء النبی، اب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بات سمجھا رہے ہیں، کچھ نصیحتیں بھی ہوں گی اور بہت ساری باتیں یہاں پر آئیں گی۔ یا نساء النبی، یا نساء، یا کا معنی اے، نساء معنی بیویاں، یہ نساء عورتیں اس کا معنی ہوتا ہے یہ جمع ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، بیویوں، میں جو بھی یاتی ارتکاب کرے گی، من کنہ تم میں سے، جو بھی ارتکاب کرے گی، من کنہ تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ واضح غلطی کا، کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بفاحشۃ مبینہ سے مراد بدخلقی ہے، کہ اس کوئی غیر اخلاقی کام، جیسے یہاں پر یہ مطالبہ کیا تھا، تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بھی تم میں سے واضح غلطی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، یضاعف تو دیا جائے گا، دگنا دیا جائے گا، لہا اس کو، العذاب و عذاب، اب یہ ضعفین اس کی تاکید ہے، یعنی اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اس کا معنی اسی کے اندر ضم کر لیں کہ یضاعف دگنا دیا جائے گا، لہا اس کو، کس کو، جو بھی ارتکاب کرے گی، العذاب و عذاب، تو اس کو دو گنا عذاب دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، واو کا معنی اور، کانا معنی ہے، ذالک معنی یہ عذاب دینا، اعلیٰ معنی پر، اللہ کی ذات، یسیراً آسان، اور یہ عذاب دینا، یہ دگنا عذاب دینا اللہ پر آسان کانا معنی ہے، اور یہ عذاب دینا اللہ پر آسان ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ آگے چل کر کے بات آئے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے تم اگر نیک عمل کرو گی تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایسے ہی جب کوئی غیر اخلاقی کام کرو گی تو تمہیں سزا بھی ویسے ہی دوہری ملے گی عام عورتوں کے مقابلے میں، کیونکہ تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام مسلمان عورتوں کی طرح بھی نہیں ہو۔ چیز آئے کہ تم یہ دیکھو کہ کیسر و کسرا کی عورتیں ہیں وہ اچھا لباس پہنتی ہیں، اچھی جو ہے وہ کھاتی پیتی ہیں، ان کی طرح نہ دیکھو، تم ان جیسی نہیں ہو۔ تمہارا مقصد دنیا کی زندگی اور اس کا حصول نہیں، اس کی زیب و زینت نہیں، اس کی آرائشیں اور اس کی آسائش نہیں ہے، بلکہ تمہارا مطمح نظر زندگی آخرت کی ہونی چاہیے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ واو کا معنی اور، من منے جو بھی، یقنت اطاعت کرے گی، منکن تم میں سے، اور جو بھی تم میں سے اطاعت کرے گی، للہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وتعمل، واو کا معنی اور، تعمل منے اعمال کرے گی، عمل کرے گی، صالحا نیک، اور نیک اعمال کرے گی، نؤتیہا، نؤتی منے ہم دیں گے، ہا اس کو، اجرہا اس کا اجر، مرتین دوہرا، تو جو تم میں سے عمل نیک کرے گی تو اجر بھی کیسے ملے گا؟ دوہرا ملے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا، واو کا معنی اور، اعتدنا معنی ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہا اس کے لیے، کون؟ اس فرمانبردار عورت کے لیے جو بھی ہوگی تم میں سے، رزقاً کریما، عزت کی روزی۔ عزت کی روزی سے مراد جنت میں ملنے والی ہر چیز ہے، یہ صرف کھانے کی چیز مراد نہیں یہاں پر، یہاں عزت کی روزی سے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہر انعام ہے۔ اور جو بھی تم میں سے اطاعت کرے گی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نیک اعمال کرے گی، نؤتیہا ہم اس کو عطا کریں گے، اجرہا اس کا اجر، یعنی اس عمل کا اجر، مرتین
دوہرا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے رزقاً کریما، عزت کی روزی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دو اختیار دیے، پھر دو باتیں سمجھائیں۔ ان کو ایک بتایا کہ اگر تم کوئی ناشائستہ حرکت کا ارتکاب کرو گی تو پھر تمہیں سزا بھی دوہری ملے گی، اور اگر تم کوئی نیک عمل کرو گی تو تمہیں عمل بھی دوہرا ملے گا، اس لیے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو۔ اب یہاں پر جو الفاظ معنی موجود ہیں میں نے ان کو انڈرلائن کر دیا ہے، تو کتاب پر جو موجود ہیں یہ الفاظ معنی آپ نے وہاں سے یاد کرنے ہیں۔ تریدنا تعالین امتعکن وسرحکن سراحا اعد یقنط ضعفین اعتدنا، تو یہاں پر یہ الفاظ معنی موجود ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، اور التمارین کا سوال نمبر 1 بھی آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تو یہ آیتیں آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہیں تاکہ آپ کو ترجمہ بھی سمجھ آ جائے، اور قرآن کریم کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن میں جو حکم دیا جائے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم اس پر چلیں گے، اس حکم کو فالو کریں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ تو اصل ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں فرمانا کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کون سا حکم عطا فرما رہے ہیں، ہماری بھلائی کس میں ہے۔ تو یہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ دیکھیے اب رہی یہاں پر یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں نے اپنے خرچے میں جو اضافے کا مطالبہ کیا تھا وہ کیا غیر شرعی تھا؟ تو یاد رکھیے جو عام عورتوں کے لیے حکم ہے رسول اللہ کی بیویوں کے لیے وہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ایک خاص معیار ہے ایسے ہی حضور کی بیویوں کا بھی ایک خاص معیار ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو آفر کی اگر آپ چاہیں تو ہم مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیں، حضور نے ٹھکرا دیا۔ حضور نے فرمایا یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں سونے اور چاندی مجھے ملے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں میں ایک دن تو پیٹ بھر کے ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ آپ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں تاکہ گڑ گڑاؤں اور آپ کو یاد کروں اور صبر کروں۔ تو دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کو آخرت بتائی جا سکے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ تو صرف وقت گزارنا ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر ہم نے تیاری کرنی ہے بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری ہے۔ اب اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز عطا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بھی صحیح تو حضور نے انکار کر دیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پوری امت کے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایسے ہی حضور کی بیویوں کا عمل پوری امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، کس طرح دنیا کی زیب و زینت کو انہوں نے چھوڑ دیا، کس طرح دنیاوی آسائشوں اور آرائشوں کو انہوں نے بالائے طاق رکھا اور اس کی پرواہ تک نہ کی، بلکہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ کے احکامات پر چلے، اللہ کے احکامات کو اختیار کیا۔ اور یہ آیت یہ واقعہ صرف اسی لیے پیش آیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو سمجھا سکیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن عورتوں کا بھی نکاح کروایا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کروایا تھا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جس عورت کا نکاح حضور کے ساتھ کروایا ہو تو اس کے اندر کوئی دنیا کی طمع ہو، دنیا کی کوئی لالچ ہو، دنیا کی حرص اور ہوس ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے اور ایسا ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، یہ ان کی توہین ہے اور ہمارے لیے یہ بڑی ہی جو ہے خطرناک بات ہے۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا تاکہ آنے والی قیامت تک کے لیے جتنی بھی عورتیں ہیں مرد ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کا جواب ان کو قرآن مجید کے اندر مل سکے۔ تو ایک تو آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، ترجمہ اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو تمارین کا سوال نمبر 1 ہے وہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔